بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت حشدہم، 18واں قصہ۔ ہم چنا درویش درقاع بسیط گم شدہ۔ کہہ رہے اسی طرح یعنی ابھی جو انہوں نے قصہ بیان کیا ہے اس سے پہلے 17واں اور 16واں قصہ، جس کے اندر یہ ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جنگل کے اندر جب بھٹک جاتا ہے، اس کے پاس توشہ نہیں ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح کا ایک قصہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم چنا درویش درقاع بسیط، قاع کے معنی آتے ہیں چٹیل میدان، اور بسیط کے معنی آتے ہیں کشادہ۔ تو قاع موصوف ہے، بسیط اسی کی صفت ہے۔ ہم چنا درویش درقاع بسیط گم شدہ، اسی طرح ایک درویش ایک چٹیل کشادہ میدان میں راستہ بھول گیا تھا۔ تو ایک اللہ والے تھے اور چٹیل میدان کے اندر وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ وقوت وقوتش، تو دو لفظ ہے، ایک ہے قوت کے معنی آتے ہیں طاقت، اور قوت کے معنی آتے ہیں توشہ، دونوں عربی زبان کا لفظ ہے۔ وقوت وقوتش نماندہ، اور طاقت اور توشہ اس کے پاس نہیں رہا ہے۔ تو توشہ، پہلے توشہ ختم ہوتا ہے نا، کھانا پینا ختم ہو جائے گا، تو جب کھانا پینا ختم ہوگا آدمی کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں، تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت۔ دل میں چند داشت، کہہ رہے کہ چند درہم ان کے پاس تھا، بگر دیدہ رہ بجائے نہ برد، بہت پھرا اور کسی جگہ نہیں پہنچا۔ تو ان کے پاس چند درہم تھا، یعنی روپیہ پیسہ موجود تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے پاس جب توشہ نہیں تھا تو ادھر ادھر بھٹکنے کے باوجود بھی ان کو راستہ نہیں ملا۔ پس بسختی ہلاک شد، پس سختی اٹھا کر مر گیا۔ اب ان کا یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انتقال ہوا اور ان کے پاس درہم بھی تھا؟ کہہ رہے کہ مرنے کے بعد ایک جماعت گزری ان کے پاس، تو گزرنے کے بعد ان کو دیکھا ہوگا، اور ان کا جب لاشی لی گئی تو چند درہم بھی نکلا۔ تو اس طرح ان کے حال چال چلن سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا انتقال اس طرح ہوا ہے کہ یہ مناسب مقدار میں توشہ لے کر نہیں آئے تھے، راستہ بھٹک گئے، اور پیسہ رہنے کے باوجود بھی، روپیہ درہم رہنے کے باوجود بھی، یہ روپیہ پیسہ ان کی زندگی کو نہیں بچا سکا۔ طائفہ بر کہنے طائفہ برسیدند، رسیدن سے ہے، طائفہ برسیدند، ایک جماعت وہاں پہنچی، درہم کی جمع درمہا دیدنش، اور ان کے درہم کو دیکھا، پیشے روئے نہادہ، ان کے منہ کے پاس رکھا ہوا تھا، اور خاک بنشستہ، اور خاک پر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ آگے جو شعر ہے وہ لکھا ہوا تھا، کیا شعر لکھا ہوا تھا؟ یعنی مرنے سے پہلے انہوں نے اس چٹیل میدان کے زمین پر یہ شعر لکھ رکھا تھا: گر ہمہ زر جعفری دارد، مرد بے توشہ بر نگیرد کام۔ کہہ رہے ہیں کہ گر ہمہ زر جعفری دارد، اگرچہ تمام کا تمام خالص سونا رکھتا ہو۔ تو زر جعفری، یہ جعفر ایک کیمیا گر کا نام تھا جس کا بنایا ہوا سونا نہایت کھرا اور خالص ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زر جعفری سے خالص سونا جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ گر ہمہ زر جعفری دارت، اگرچہ تمام کا تمام خالص سونا رکھتا ہو، یعنی اگر آدمی ہے اس کے پاس ایک نمبر کا سونا ہے بالکل کھرا۔ مرد بے توشہ پر نگیرت کام، مگر بے توشہ آدمی قدم نہ اٹھائے۔ مرد بے توشہ، توشہ آدمی، بے توشہ آدمی، بر نگیرت کام، قدم نہ اٹھائے۔ در بیاباں فقیر سوختہ را، جنگل میں بھوک کی آگ سے جلے ہوئے فقیر کے لیے شلگم پختہ بہ کے نقرۂ خام۔ شلگم تو جانتے ہیں آپ، مولی کی طرح ہوتا ہے، اردو میں سے شلجم کہا جاتا ہے، اور پختہ بھونا ہوا، پکا ہوا، اور نقرہ کہتے ہیں چاندی کا ڈلا، اور خام کے معنی آتے ہیں خالص۔ تو شلگم پختہ بہ کے نقرۂ خام،
پکے ہوئے شلجم بہتر ہیں خالص چاندی سے۔ کہنے کہ اگر آدمی کے پاس بالکل یعنی آدمی مالدار ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا ہے، خالص سونا آدمی کے پاس، اس کے باوجود بھی آدمی کو چاہیے کہ سفر نہ کرے بغیر توشے کے۔ اگر اس کو سفر کرنا ہے تو بغیر توشہ لیے ہوئے سفر نہ کرے۔ کہنے کہ جنگل میں اگر آدمی بھوک کی آگ میں جلا ہوا ہے، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، تو اگر اس کو خالص چاندی، خالص سونا کا بڑے بڑے ڈلے دے دیا جائے، لاکھوں کروڑوں قیمت، تو آدمی کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ مگر ایک معمولی سا 1 درہم، آدھا درہم کا ایک شلگم بھون کر دے دیا جائے تو وہ شلگم اس لاکھوں کروڑوں ڈلے والے سونے چاندی سے بہتر سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس حکایت کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کو سفر جب کرنا چاہیے تو مناسب توشہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ اب ہمارے زمانے کے اندر ہر چیز کی سہولت ہو گئی ہے، تو اگر آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آدمی خرید کر کھا سکتا ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پر جنگل اور ریگستان کا جو سفر ہوتا تھا وہ بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا۔ اگر اس زمانے میں آدمی اپنے ساتھ مناسب توشہ لے کر نہیں جاتا تھا تو آدمی پریشان ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا۔